السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کے خطبے میں امام نے 3 تعلقات کا بیان کیا۔ پہلا تعلق جو اصل ہے، بنیادی ہے، اور بقیہ دونوں تعلق اسی اصل اور بنیادی تعلق پر مبنی ہیں۔ یہ تعلق ہے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، اور اسی اصل، بنیادی اور رئیسی تعلق پر منحصر ہے انسان کا دوسرا تعلق جو اپنے خالق کی عبودیت کا ہے۔ تیسرا تعلق ہے انسان کا اس دنیا کی اور اس کائنات کی تمام چیزوں کے ساتھ، چاہے وہ جاندار ہوں اور چاہے ہمارے حساب سے بے جان ہوں۔ ان 3 تعلقات کا بیان کر کے امام نے بیان کیا کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہر وہ تعلق جو اصل انسان اور اس کے خالق، انسان اور اس کے معبود کے تعلق کو متاثر نہیں کرتا ہے منفی انداز میں، نگیٹو انداز میں، تو وہ تعلق قابل قبول ہوگا۔ اور جو تعلق چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ چیزوں کے ساتھ ہو، وہ اگر ان 2 تعلقات کو متاثر کر رہا ہے، خالق کے تعلق کو متاثر کر رہا ہے، اس کی عبادت کے تعلق کو متاثر کر رہا ہے، تو وہ تعلق ناجائز ہوگا، اس سے بچنا ہوگا۔ اب یہ ایسے بنیادی نقطے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے شروعات کریں ان بنیادی نقطوں پر عمل کرنے کی، تو پھر جیسے گنتی بڑھتی ہے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اسی طرح آپ جوڑتے چلے جائیں اور کہاں سے کہاں گنتی پہنچ جاتی ہے۔ یہی حالت ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ ہم اگر اپنے گھر میں شروع کریں گے تو ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں، ہمارے شروع کرتے ہی ان افراد کی گنتی میں 1 کی کمی آ جائے گی۔ ہمیں دیکھ کر کوئی دوسرا شروع کرے گا تو 2 کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کرنے والوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا اور نہ کرنے والوں کی گنتی کم ہوتی جائے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ الٹی گنتی کا بھی طریقہ ہے کہ دیکھیے 10 سے شروعات ہوتی ہے، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اور پھر کے بعد خود ہی بتائے کیا ہوتا ہے۔ الٹی گنتی کی شروعات تب ہوتی ہے اور وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی چیز پوری طرح تیار ہو چکی ہوتی ہے اور اب اپنا نتیجہ دکھانے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، تب اس چیز کو اس کے نتیجے تک پہنچانے کے لیے الٹی گنتی شروع کی جاتی ہے۔ لیکن اسی چیز کی جس کی الٹی گنتی کی جا رہی تھی، اور جیسے ہی 0 پر گنتی پہنچتی ہے، 0 پر پہنچتی ہے، ویسے ہی ایک چیز اپنے مکان کو چھوڑ کر دوسری سمت میں سفر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جب وہ چیز بننا شروع ہوئی تھی تو اس وقت اس کی گنتی کیا تھی؟ 10 سے 0 کی طرف تھی یا 0 سے 10 کی طرف تھی؟ تو اب اگر ہم سب سے پہلے اس احساس کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہم کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا خالق ہے، اس احساس کو تازہ کریں گے بار بار، تو پھر اس کا نتیجہ لازماً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بنی ہوئی چیز اپنے اختیارات میں محدود ہوتی ہے، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں
آزاد نہیں ہوتی۔ جس نے بنایا ہے وہ اس چیز کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ بنی چیز صحیح فنکشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر یہ پہلو ذہن میں رہے، ہماری کتھنی بھی درست ہونا شروع ہو جائے اور ہماری کرنی بھی درست ہونا شروع ہو جائے، کوئی ہو چاہے نہ ہو، سب سے پہلے یہ احساس ہمیں کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت یا اٹھانے سے پہلے جکڑ لے گا کہ دیکھو جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہو اور جو کچھ بھی کہنے جا رہے ہو، ذرا سوچ لینا کہ تم اپنے کہنے میں اور تم اپنے کرنے میں آزاد نہیں ہو۔ جو بھی تم رویہ اور طریقہ اختیار کرو گے، یا تو یہ تمہارے خالق کے کہنے کے مطابق، چاہنے کے مطابق ہوگا، یا اس کے منع کرنے اور نہ چاہنے کے مطابق ہوگا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم وہ بولتے ہو اور وہ کام کرتے ہو جو تمہارے اپنے خالق کی ہدایتوں کے مطابق ہو، یا وہ کام کرتے ہو اور وہ بولتے ہو جو تمہارے اپنے خالق کے منع کرنے کے زمرے میں جاتا ہے۔ فیصلہ کر لو۔ جب انسان اس احساس کو لے کر اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے، عبادت بنتا چلا جاتا ہے ہر لمحہ۔ پھر 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنے خالق کی مرضی پر خود کو نچھاور کرتے چلے جانا، اپنے خالق کی مرضی پوری کرتے چلے جانا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسے کیا پسند ہے وہ کرنا، اسے کیا ناپسند ہے اس سے بچنا۔ اس لیے اصل بنیادی اور اساسی رشتہ اور تعلق یہ ہے۔ انسان اگر اپنے خالق کو پہچان لے تو پھر جیسے ملازم اپنے مالک کا ہو کر رہتا ہے تو مالک کی پسند اسے حاصل رہتی ہے، ایسے ہی انسان اپنے خالق کو پہچان لے تو پھر لازماً اس کا ہو کر رہے گا۔ اس کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی، انفرادی اور اجتماعی، شخصی اور معاشرتی، ذاتی اور کاروباری، سب کچھ اسی ایک محور کے ارد گرد ہوگا، سب کچھ۔ اور پھر وہ خود دیکھے گا کہ اس کی ذات محبوب بنتی چلی جائے گی، اور وہی لوگ اس سے نفرت کریں گے جو خود قابل نفرت ہوں گے معاشرے کے اندر، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جو معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہوں گے، اور وہ نقصان ہر آدمی انفرادی سطح پر خود اس کے گھر کے اندر اور اجتماعی سطح پر محلے اور گھر سے باہر دیکھے گا اور دیکھ رہا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔